الصلاة خير من النوم. اولاد غوث اعظم مبلغ دعوت اسلامی سید سنی دعوت اسلامی جس سے میری مراد ہے اولاد غوث اعظم سید امین الدین قادری صاحب سے زحمت چاہوں گا کہ کرسی کتابت پر جلوہ گر ہو. ان کے آنے سے قبل میں اس شعر سے انہیں بلانا چاہوں گا کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہے، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کیا جائے. نعرہ تکبیر. جتنا اچھا نعرہ ہوگا اتنا ہی اچھا خطاب ہوگا حضرت کا. بلند آواز سے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی. باق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق صد احترام معزز و مکرم محترم حضرات سادات کرام و علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، یا رسول اللہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ آج کی یہ محفل برادر گرامی قدر حضرت مولانا شوکت صاحب کی والدہ کے چہلم کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ دعا کرتا ہوں، ویسے تو یہ محفل کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں منبر پر سادات کرام اور علماء کرام موجود ہیں، تو یقیناً یہ محفل قبول ہی ہے۔ سادات کرام کی موجودگی میں ان کے وسیلے سے اور ان کے نانا جان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقہ و طفیل اللہ مرحومہ کو اور ہم سب کو ان کے بابا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور بغیر حساب و کتاب انہی کے پڑوس میں جنت نصیب فرمائے۔ چہلم کی محفل ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ جس میں اللہ نے آخرت کی تیاری کا حکم عطا فرمایا ہے، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ سوچے، ہر انسان یہ فکر کرے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا، اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ آخرت میں انسان کا حسن نہیں دیکھا جائے گا، انسان کا جمال نہیں دیکھا جائے گا، انسان کا علم نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس نے کیا عمل کیا ہے اس کے متعلق اس کے حوالے سے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو عمل کے حوالے سے تلقین کرتے، آخرت کی فکر کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا حساس بنا دیا تھا، ان کے دل و دماغ کے اندر ایسی فکر پیدا کر دی تھی کہ صحابہ کرام اگر کوئی قدم اٹھاتے تو قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیتے کہ میرے اس اٹھنے والے قدم سے میری آخرت میں میرا بھلا ہوگا یا میرا برا ہوگا۔ اس لیے کہ ایک انسان اگر اپنی آخرت کو فراموش کر دے، اپنی آخرت کو بھول جائے، تو وہ انسان پھر درندے سے زیادہ بدترین ہو جاتا ہے، اور ایک انسان اگر اپنی آخرت کا خیال کرے، آخرت کی فکر کرے، آخرت کے حوالے سے غور کرے، تو پھر انسان تقوی کی طرف بڑھتا ہے، انسان پرہیزگاری کی طرف بڑھتا ہے، انسان عبادت کی طرف بڑھتا ہے، انسان ریاضت کی طرف بڑھتا ہے، انسان ظلم نہیں کرتا، انسان زیادتی نہیں کرتا۔ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان آخرت کو فراموش کر دے، آخرت کو بھول جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخرت کی شروعات
شروعات جو ہے وہ موت سے ہوا کرتی ہے۔ موت آخرت کا آغاز ہے، موت آخرت کی ابتدا ہے، اور موت وہ تلخ حقیقت ہے جس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ انبیاء کو بھی موت آئی ہے، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آئے گی۔ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نبیوں کو موت آتی ہے تو ایک آن کے لیے آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دکان اور مکان سے محبت کرنے والوں، اللہ نے زندگی دی ہے تو اس کو غیبت، چغلی اور حرام کاموں میں صرف کرنے والوں، اللہ کو بھول جانے والوں، اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دینے والوں، اللہ کو فراموش کر دینے والوں، رسول اللہ سے رشتے کو کمزور کر دینے والوں، ہمیں موت کی گھاٹی سے گزرنا ہے۔ موت کا ایک دن متعین ہے۔ موت کسی آسان شے کا نام نہیں، موت تلخ گھوٹ کا نام ہے۔ موت جو ہے وہ دردناک حقیقت کا نام ہے، موت جو ہے وہ تلخ حقیقت کا نام ہے۔ اگر میں کسی عام انسان کی موت پیش کروں تو ممکن ہے آپ کہیں گے کہ اس کے برے اعمال تھے اس لیے اس کی موت ایسی تھی، لیکن آئیے میں ایک عام انسان کی موت نہیں بلکہ ایمان کی موت کے لمحات پیش کروں تاکہ مجھے اور آپ کو پتا چل جائے کہ موت کی تکلیف کیا ہے اور ہمیں اس تکلیف سے گزرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو وقت رہا تو کچھ عرض کروں گا ورنہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، نرم بستروں کی نیند کتنی اچھی لگتی ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے لمس کتنے اچھے لگتے ہیں، محفلیں میوزک ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے، لذیذ غذائیں ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمیں ایک دن موت کی گھاٹی سے گزرنا ہے۔ یہ کتنی دردناک گھاٹی ہے، یہ کتنی وحشتناک گھاٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ موت کے متعلق پوچھا گیا، اے اللہ کے کلیم موت کیا ہے، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو جناب کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی اس سے زیادہ تکلیف ایک انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کو موت کے درد کے اندر اللہ مبتلا کر دے اور اس کا مداوا نہ فرمائے تو وہی عذاب اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے آپ کو بتاؤں، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ہے وہ پیر کا دن آنے والا ہے۔ ابتدائی جو ہے وہ دن کے اندر ہی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ چکی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیل ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں۔ آقا کریم کو بخار شدت کا ہے، بخار بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ کئی دن سے حضور بیمار ہے، لیکن پیر کا دن ربیع الاول شریف کا مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے فرماتے ہیں، اے جبریل یہ تکلیف کس چیز کی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید الملائکہ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے کہ اب آپ اللہ سے ملنے والے ہیں، اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے والے ہیں، آپ موت کی لذت کو چکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آپ حبیب ہیں، یوں ہی آپ جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کر لیتے، لیکن اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب اللہ کسی کو موت دیتا ہے تو اس وقت اس کو اتنی تکلیف دیتا ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کی تکلیف کی شکایت کی ہے تو میرے سرکار کو جبریل امین نے عرض کیا، حضور آپ کو یہ تکلیف
تکلیف نہ ہوتی، اللہ صرف بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ لوگوں کو اس تکلیف کے ساتھ موت دیتا ہے، اور روح کے نکلتے وقت کی تکلیف یہ ہے۔ میرے سرکار کو اپنی امت یاد آ گئی، اس لیے کہ یہ وہ رسول ہیں جو ماں سے زیادہ امت کو چاہتے ہیں، باپ سے زیادہ امت کو چاہتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہیں کرتا، اس سے زیادہ میرے رسول اپنے امتی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد کو جتنا پیار نہیں دیتی، اس سے زیادہ میرے آقا اپنی امت کو چاہتے ہیں۔ بلکہ میرے سرکار ہر وقت امتی امتی کا ترانہ گنگناتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا، جبریل میرے اللہ سے عرض کرو کہ کیا میری امت کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف اس وقت تو مجھے ہو رہی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کو اس سے 100 گنا زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ صرف ایک جھلک اللہ نے آپ کو دکھانی تھی کہ موت کا درد یہ ہے، موت کا کرب یہ ہے، موت کی بے چینی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب تو دیکھیں، آقائے کریم کا درد تو دیکھیں۔ میرے رسول نے اتنا سنا کہ میری امت کو آج جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے اس سے 100 درجہ زیادہ ہوگی، تو میرے سرکار نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا، مولا تو میری امت کو جتنی تکلیف موت کے وقت دینے والا ہے وہ ساری تکلیف تو مجھ پر ڈال دے، اور میری امت کی تکلیف کو ہلکی کر دے، میری امت کی تکلیف کو کم کر دے۔ ہے کوئی ماں جو اپنی اولاد کی موت کی تکلیف اپنے اوپر لے سکے؟ ہے کوئی باپ جو اپنی اولاد کی تکلیف اپنے اوپر لے سکے؟ ہے کوئی دوست دنیا میں ایسا پیدا ہوا جو اپنے دوست کی موت کی تکلیف کو اپنے اوپر لے سکے؟ میرے سرکار نے عرض کیا، مولا میری امت کی پوری تکلیف مجھ پہ ڈال دے اور میری امت کی تکلیف کو ہلکا کر دے۔ آقائے کریم کی بات پر، حضور کی عرض پر پوری امت کی تکلیف اللہ نے اپنے محبوب پر ڈالی۔ اب کیفیت یہ ہے، ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، آقا کا بخار اور بڑھ گیا، بیماری کی شدت اور بڑھ گئی، اتنی بڑھی کہ میرے سرکار نے ٹھنڈا پانی منگایا اور اب کٹوروں کے اندر ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ ملنے لگے، اور آقا فرماتے تھے، موت کی تکلیف بڑی خطرناک ہے، موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے، موت کی تکلیف بڑی شدت کی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ محبوب خدا کے جملے ہیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، یہ وہ رسول ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے انسان صحابی بن جاتا ہے، یہ وہ رسول ہیں اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ وہ رسول ہیں نگاہ اٹھے تو قبلہ بدل جاتا ہے، یہ وہ رسول ہیں ایک مرتبہ خدا اپنی مرضی سے دیدار کے لیے جو ہے وہ لامکاں پہ بلاتا ہے، 9 مرتبہ اپنی مرضی سے خود جاتے ہیں۔ وہ صاحب اختیار پیغمبر ساری دنیا کی پوری زندگیوں کی عبادت مصطفیٰ کریم کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ رسول کہہ رہے ہیں، موت کی سختی بڑی خطرناک ہے، موت کی سختی بڑی سخت ہے، موت کا درد بڑا سخت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم نے کپڑے کو گیلا کر کے اللہ کے نبی کے وجود پر ڈالا ہے، آقا کریم کو اتنا بخار تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ کپڑا سوکھ جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائے، یہ موت کا درد ہے، یہ موت کا کرب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس گھاٹی سے آپ کو بھی گزرنا ہے، اس گھاٹی سے مجھے بھی گزرنا ہے، اور پھر موت کی تکلیف کے اندر شیطان آتا ہے ایمان چھیننے کے لیے، پیاس مسلط کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر جو ہے وہ سست ہوتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھا کبھی رہنے دیا،
اور پھر وہ نماز کی قدر نہیں کرتے، ان پر اللہ اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کے پانی اس کے منہ کے اندر انڈیل دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اس موت کو ہم بھول چکے ہیں، اس موت کو ہم فراموش کر چکے ہیں، اس موت کی تیاری کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اے موت کو بھول جانے والے، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں موت بڑی سخت ہے، موت بڑی دردناک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح نکلتے وقت جو انسان کو درد ہوتا ہے، جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو بھی وہ اس درد کو محسوس کریں گے، حالانکہ کسی پر 1000 سال گزر چکا ہوگا، کسی پر 2000 سال گزر چکے ہوں گے، کسی پر 4000 سال گزر چکے ہوں گے، اس وقت بھی قبر سے اٹھنے والا اپنی موت کے درد کو محسوس کرے گا، موت کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اپنے گھروں میں زور زور سے گانے بجانے والوں، اس گھاٹی سے تمہیں بھی گزرنا ہے، ہمیں بھی گزرنا ہے۔ مسجد کو ویران کرنے والوں، اس گھاٹی سے تمہیں اور ہمیں بھی گزرنا ہے۔ یارو جو مر چکے ہیں وہ راحت پا چکے ہیں، وہ اطمینان پا چکے ہیں، وہ سکون سے سو رہے ہیں۔ اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اب ہمیں اس منزل سے گزرنا ہے، ہمیں اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ ہائے وہ کیسی دردناک گھاٹی ہے، ہائے وہ کیسی تکلیف والی گھاٹی ہے، جس گھاٹی کو یاد کر کے مولا علی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ علی جس کی نمازوں کا عالم یہ ہے کہ نماز میں تیر نکالا جاتا ہے، علی کو خبر نہیں ہوتی۔ اس موت کو یاد کر کے مولا علی بے ہوش ہوتے تھے، اس موت کو یاد کر کے امام زین العابدین کئی کئی دن کھانا چھوڑ دیتے تھے، اس موت کو یاد کر کے سیدہ فاطمہ آنسو بہاتی تھی، اس موت کو یاد کر کے غوث اعظم تڑپا کرتے تھے، اس موت کو یاد کر کے غریب نواز بے چین ہو جاتے تھے، اس موت کو یاد کر کے اللہ والے مضطرب ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں موت یاد ہی نہیں آتی، اور موت یاد بھی آتی ہے تو رسمی طور پر بتائیں تو صحیح اس موت سے گزرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلوار کی 313 ضربیں ایک ساتھ اگر کسی پر ماری جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی، اور موت تو موت ہے۔ اگر موت ایمان پر ہوئی تو سبحان اللہ، اور ایمان پر نہ ہوئی تو پھر موت سے زیادہ دردناک قبر کے حالات ہیں، موت سے زیادہ خطرناک پھر میدان محشر اور پھر جہنم کا عذاب۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے کسی کو گارنٹی نہیں دی کہ تیرا خاتمہ میں ایمان پر کروں گا۔ اگر اللہ چاہے تو نبی کی بیوی، کیسا نبی، اولو العزم نبی، 1000 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا نبی نوح علیہ السلام، ان کی بیوی کافر مرتی ہے، مرتی ہے کفر پر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرتا ہے، اور فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی ایمان پر مرتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے، اس تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، چہرے پہ داڑیاں سجا کر، سر پہ ٹوپیاں رکھ کر اگر آپ نمازی بھی بن جائیں تو آپ کو اس بات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، یہ گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ آپ کو پتا ہے میں اور آپ کیا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، رات رات بھر اس لیے روتے تھے کہ پتہ نہیں عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے آنسو بہاتے تھے، کہتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے کہ جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم ایمان پر خاتمے کی کتنی فکر کرتے ہیں یارو۔ پہلی بات تو خاتمے کی فکر نہیں، اور پھر ایمان پر
پر خاتمے کی کیا فکر، پتا ہے کتنا نازک ایمان پر خاتمہ۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ رکوع کرتے وقت اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتے، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کافر ہو کر کے مریں گے۔ ابھی میں نماز کی بات نہیں کرتا، نماز چھوڑنے والوں کی بات نہیں کرتا، بات ان کی کرتا ہوں کہ جو رکوع کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے۔ جو لوگ اذان کو سن کر اذان کا جواب نہیں دیتے بلکہ اذان کے وقت تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کفر پر مریں گے۔ جو لوگ ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہیں، ڈر ہے مریں گے تو کفر پر مریں گے۔ جو لوگ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے۔ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے۔ جو لوگ اللہ والوں کی علماء ربانی جن کی بے ادبی کرتے ہیں، مولویوں کو جو ہے ہلکا جان کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے۔ جو لوگ سادات کی بے ادبی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، خوف ہے کہ مریں گے تو جو ہے معاذ اللہ کفر پر مریں گے۔ بہت ساری علامتیں ہیں برے خاتمے کی، اللہ والوں کی بے ادبی کرنا، علماء ربانی جن کی توہین کرنا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، لوگوں کی حق تلفی کرنا، یہ وہ ساری وجوہات ہے جس سے برے خاتمے کا اندیشہ ہے، برا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے اچھے خاتمے کی فکر کرو، ایمان پر خاتمے کی دعا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے کسی کو گارنٹی نہیں دی کہ یقیناً اس کا خاتمہ خدا ایمان پر فرمائے گا، بلکہ تم کو آگاہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حالت میں کہ تم اسلام پر رہو، تم ایمان پر رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چہلم کے موقع پر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر مسلمان ایمان کی فکر کرے، ایمان پر خاتمے کی فکر کرے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر کے مریں گے۔ فکر کرو ایمان پر خاتمے کی، ان اعمال سے بچو جس سے سوء خاتمہ کا ڈر ہے، برے خاتمے کا ڈر ہے۔ اور جو چیز برے خاتمے کی طرف لے جاتی ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اتنی خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں، بنانا بھی چاہیے۔ اللہ کے گھر سے زیادہ کس کا گھر اس بات کا حقدار ہے کہ وہ خوبصورت بنے؟ اچھے سے اچھا بناؤ، لیکن رنگ اور روغن مسجد کی زینت نہیں ہے، جھومر اور خوبصورت محراب مسجد کی زینت نہیں ہے۔ مسجد کی زینت نمازیوں کے سجدوں سے ہے۔ ہم نے ایک مسجد ایسی بھی دیکھی تصورات میں جس کی چھت کھجور کے پتوں کی ہے، جس کی دیواریں مٹی کی ہے، بارش ہوتی ہے تو زمین پہ کیچڑ ہوتا ہے، پیشانیوں پہ لگتی ہے، لیکن اس کے نمازی ایسے تھے، خدا کی قسم اب ایسے نمازی نظر نہیں آتے۔ اسی مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں، جس کا امام الانبیاء تھا، جس کا مقتدی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، ابو ہریرہ اور جناب زید، جناب انس جیسے لوگ اس مسجد کے مصلیان تھے۔ آپ بتائیں تو صحیح، ان کے سجدوں کا عالم کیا تھا، ان کی عبادتوں کا عالم کیا تھا۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ اللہ اکبر، نماز سے دوری، غفلت پر غفلت، اللہ اکبر۔ اگر کسی مسلمان سے یہ پوچھ لیا جائے، مرد ہو یا عورت، تو بڑے بڑے بہانے، بلکہ اب تو لوگ بڑی بے باکی سے کہتے ہیں، باپو جتنا وقت ملتا ہے اس کے مطابق پڑھ لیتا ہوں، اور جو وقت ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں۔ واہ رے واہ، آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ جو وقت ملے اس کے مطابق پڑھو؟ ایسا نہیں ہے کہ جو وقت ملے اس کے مطابق پڑھو، وقت نکال
سنبھال کر کے پڑھو، اس لیے کہ نماز فرض ہے۔ آپ پر روزی کمانا فرض نہیں ہے، آپ پر دکان چلانا فرض نہیں ہے، آپ کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو چیز فرض نہ تھی آپ نے اس پر تو محنت کی، اور جو چیز فرض جو تھی اس کو آپ نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزی نہ کماؤ، کماؤ، بالکل کماؤ، میں اس سے روکنے والا نہیں، بلکہ ہماری فکر تو یہ ہے کہ مسلمان معاش کے میدان میں اتنی محنت کرے کہ مسلمان سے زیادہ کوئی ترقی یافتہ نہ ہو۔ بھائی میرے آقا نے فرمایا کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے، لیکن میرے بھائی میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے یہ سبق کس نے پڑھا دیا کہ وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں؟ اگر تو دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھے گا، اگر تو ڈیوٹی چھوڑ کر کے نماز پڑھے گا تو 20 منٹ کا وقت تو ایک نماز کے لیے لگتا ہے، تیرا کیا نقصان ہو جائے گا؟ 20 منٹ میں کون سی دکان تیری خالی ہو جائے گی؟ 20 منٹ کے اندر کون سا تیرا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تم نے نمازوں کو چھوڑ کر کے کتنی ترقی کی ہے جو اور ترقی کر لوگے۔ اس لیے جب نماز کا وقت آ جائے تو صحابہ کی سنت پر عمل کیا کرو، کاروبار چھوڑ دیا کرو، بچوں کا ساتھ چھوڑ دیا کرو۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہوتے، ہم سے ہنسی بول کر رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی اذان سنتے تو حضور علیہ السلام کی کیفیت ایسی بدل جاتی جیسے اللہ کے رسول ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، اور حضور نماز کی تیاری فرماتے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کے حوالے سے اس طرح سے فکر کرتے ہیں، جو نماز کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جسے صحابہ نے کبھی میدان جنگ میں بھی نہیں چھوڑا۔ یہ وہ نماز ہے، فاقے پہ فاقے کیے لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ جنگوں میں نماز پڑھی، سفر میں نماز پڑھی، دھوپ میں نماز پڑھی، تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی۔ آج مسلمان سائے میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں، آج مسلمان پنکھوں کے نیچے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ نہ مردوں میں نماز پڑھنے کا ذوق رہا، نہ عورتوں میں نماز پڑھنے کا ذوق رہا۔ اسی لیے دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو کم فرما دیتا ہے، ان کے چہروں سے نور کو ختم فرما دیتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج تم پریشان نہیں؟ کیا آج تم بے چین نہیں؟ کیا آج تم بے قرار نہیں؟ مسلمانوں، پوری دنیا کا حال یہ ہے، پوری دنیا میں مسلم اکثریت بے نمازی ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، لاکھوں کا بینک بیلنس کرنے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ہے، نرم نرم بستر پہ سونے کے باوجود بھی چین کی نیند نہیں آتی۔ کون ہے جو سکون سے ہے؟ کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو رشتے نہیں آتے، آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو ماں باپ بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں، میری بیٹی کو اچھا رشتہ کب آئے گا؟ یاد رکھ، یہ بے نمازی پن کی سزا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بے نمازی کو دنیا میں بھی سزا کبھی کبھی دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اولاد جوان ہو کر کے بے وفا ہو گئی، بوڑھا باپ بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، میں نے پوری جوانی اولاد کے لیے دے دی، میری اولاد مجھ سے بے وفا ہو گئی۔ آقا فرماتے بے نمازی کی اولاد بے وفا ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، گھروں سے برکتیں اٹھ گئی، گھروں سے رحمتیں اٹھ گئی، اب دلوں کے اندر چین نہیں، اب دلوں کے اندر قرار نہیں، دلوں کو اطمینان نہیں، اور جب دلوں کو اطمینان گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب دلوں کا اطمینان ختم ہو گیا تو چاہیے تو
تو یہ تھا کہ مسلمان توبہ کرتا، استغفار کرتا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا، رب کی بارگاہ میں پلٹ آتا تاکہ دل کو سکون ملے۔ اللہ اکبر، کیسا نادان ہے میرا مسلمان بھائی، اللہ اکبر۔ گناہوں کی وجہ سے دل کا چین گیا، بے نمازی پن کی وجہ سے دل کا قرار گیا، تو اب دل کا قرار بھی کبھی گانوں میں تلاش کرتا ہے، کبھی گناہوں کے اڈوں پر تلاش کرتا ہے، کبھی شراب کی محفلوں میں تلاش کرتا ہے، کبھی نشہ آور گولیوں میں تلاش کرتا ہے، کبھی کہیں تلاش کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اپنے بے قرار دل کا علاج، گناہوں کے اڈوں پر ڈھونڈنے والوں، وہ رسول جو بے چین دلوں کا چین ہے، وہ رسول جو بے قرار دلوں کا قرار ہے، وہ رسول جو ہر بے اطمینان کی دوا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ بے چین ہوتے تو خود فرماتے بلال تم کہاں ہو، اذان پڑھو میں نماز پڑھوں گا، اپنے دل کو سکون عطا کروں گا۔ نبی تو اپنے دل کا سکون نماز میں تلاش فرمائے، نماز پڑھ کر دل کو سکون دے، نماز پڑھ کر دل کو چین دے۔ اور آج مسلمان گناہوں کے اڈوں پر سکون تلاش کر رہا ہے، مسجد سے دور سکون تلاش کر رہا ہے، گندگی کی جگہ پہ سکون تلاش کر رہا ہے۔ سن لو، تمہیں کہیں سکون نہیں مل سکتا، اگر سکون ملے گا تو اللہ کی عبادت میں، اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اگر تم نے عبادت نہیں کی، نماز کی پابندی نہیں کی، تو نہ دنیا میں سکون ملے گا، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی عذاب قبر میں گرفتار کیا جاتا ہے، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین سے بھی میری گزارش ہے، آپ سے بھی، نماز کے پابند بنو۔ آقا فرماتے ہیں جس کی نمازیں مکمل نہیں، اللہ اس کا کوئی نفل کام قبول نہیں فرماتا۔ نماز کو چھوڑ کر دوسرا عمل مقبول نہیں ہوتا، اور یہ شیطان کی سازش ہے کہ شیطان انسان کو فرائض سے ہٹا کر نفل کاموں کی طرف لگا دیتا ہے۔ ہم نفل کاموں کی طرف بہت توجہ دے رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے معاف کریں، میں منع نہیں کرنے آیا ہوں۔ مزارات پہ چادر ڈالنا یہ نفل کام ہے، فاتحہ کروانا یہ نفل کام ہے، مزارات پہ پھول ڈالنا یہ نفل کام ہے، بزرگوں کے چہروں کی زیارت کرنا یہ نفل کام ہے۔ مسلمانوں، جب آقا کریم فرما رہے ہیں کہ جس نے فرض چھوڑ دیا اس کا نفل قبول نہیں ہوتا، آپ تو نفل کام بڑی دھوم دھام سے کر رہے ہیں، فرض چھوڑ دیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پھول ڈالنا بند کر دو، چادر ڈالنا بند کر دو، جو بند کرنے کی بات کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی کرو، لیکن اس سے پہلے نماز پڑھو۔ کون سا وہ بزرگ ہے جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں؟ ہم بزرگوں کے ماننے کی بات کرتے ہیں، بزرگوں کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور سب سے زیادہ اگر بے نمازی کسی قوم میں ہے تو وہ سنی قوم کے اندر ہے، جن پہ نماز فرض نہیں، جو مرتد ہے گستاخی رسول کی بنیاد پر، وہ نماز کی دعوت دیتے پھریں، اور جن پہ نماز فرض ہے وہ نمازوں سے کوسوں دور بھاگے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نماز کی طرف کب آؤ گے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ شوافے فرماتے ہیں، اور بعض حنابلہ یعنی غوث پاک کے ہم مسلک، کہ بے نمازی کی قبر بھی مت بنایا کرو، دفن کرنے کے بعد مٹی برابر کر دیا کرو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بے نمازی کو یہ ذلت دنیا میں نصیب ہوگی۔ حالانکہ احناف کے یہاں یہ حکم نہیں ہے، لیکن امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شوافی اور بعض حنابلہ نے یہ مسلک بیان فرمایا کہ بے نمازی کی قبر کو جو ہے وہ قبر کا نشان بھی مت لگاؤ، قبر برابر کر دو، تاکہ لوگ اس کی ذلت کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کو قید میں ڈال دو۔ یہ ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے فرامین ہیں، اس پر کون عمل کرے گا؟ حال یہ ہے
کہ تم نے جو ہے وہ رسومات کا اپنے آپ کو پابند بنا لیا. ایصال ثواب کی ایک حیثیت ہے، ہم اس پر ایمان لائیں کہ اگر کوئی کسی کے لیے ایصال ثواب کرے تو وہ ثواب اس تک پہنچتا ہے. جیسے میں نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ دیا، کسی کو ایصال پوری امت کو کر دیا، سب کو ثواب پہنچ گیا، اس کی برکتیں بھی اس کو ملے گی. تب ہماری سنی قوم یہ سوچ کر کے بیٹھی لوگ تو ایصال ثواب کریں گے نا، پھر ہمیں ثواب کی کیا ضرورت، ہم نے کچھ نہیں کرنا. مسلمانوں، وہ صحابہ جن کو میرے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، دنیا میں جنت کی بشارت 1-2 بار نہیں، 1-2 مرتبہ نہیں، بار بار دی تھی. بلکہ آئیے، جس نے جنت کی بشارت پائی تھی، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس علی مرتضیٰ کی بات کروں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پوری رات نماز میں گزارتی. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک، فرماتی ہیں کہ میری زندگی کے یہ جو آخری لمحات ہیں میں دیکھ رہی ہوں، میں نے علی کو کبھی پوری رات بستر پر نہیں دیکھا. وہ راتوں کو جاگیں، وہ اللہ کی عبادت کریں. ہمیں گناہ کے لیے راتیں کم پڑتی ہیں، ان کو نیکیوں کے لیے راتیں کم پڑتی تھی. کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم نے موت کو فراموش کر دیا، ہم نے یوم حساب کو فراموش کر دیا. ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ 97 سال کی عمر پائی، آخری کے 70 سال نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے، ہر وقت مصلی پر رہتے تھے. بلکہ غریب نواز تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس شخص کو سچا مرید کہلانے کا حق نہیں ہے جو ضروری حاجت کے علاوہ، یعنی کھانے اور پاخانے کے علاوہ مصلی نہ چھوڑے، اس کو سچا مرید کہلانے کا حق نہیں ہے. آپ غور فرمائیں، غریب نواز کے نزدیک سچے مرید کی ڈیفینیشن یہ ہے. ہم کہاں ہوں گے؟ ہماری گنتی کن لوگوں میں ہے؟ اصل دین کو کتابوں میں محدود کر دیا، اصل دین کو کتابوں میں محصور کر دیا، قید کر دیا ہے کتابوں میں. اب زندگیوں کے اندر داڑھی اور ٹوپی کے علاوہ دین نظر نہیں آتا. مسجدوں سے دور ہم ہیں. اور سن لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب میری امت نماز کو علل اعلان ترک کرنا شروع کر دے گی تو میری امت پر بلائیں ایسے برسے گی جیسے کالی گھٹاؤں میں ٹوٹ کر بادل برستے ہیں اور تیزی سے بارش ہوتی ہے، اسی طرح میری امت مصیبت میں گرفتار ہوگی. لیکن سنو، اس وقت وہ مصیبت سے بچنے کی دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. ان کے گنہگار بھی قتل کیے جائیں گے، ان کے نیکوکار بھی قتل کیے جائیں گے، ان کے بچے بھی قتل کیے جائیں گے، ان کے جوان بھی قتل کیے جائیں گے. دیکھ لیں آپ حالات، پوری دنیا کا نقشہ وہی بن رہا ہے. 10-15 دن سے عراق کے حالات آپ دیکھیں نا، انٹرنیٹ پر صرف گندی تصویر دیکھتے ہو، ٹی وی صرف فلم دیکھنے کے لیے لائے. کبھی دیکھو تو صحیح امت کی تباہی کا منظر. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے. کس نیند میں ہو؟ اگر عراق میں یہ تباہی مچی ہے تو تم دور نہیں ہو. قدرت نے تم سے آنکھیں بند نہیں کی ہے. قدرت کی نگاہیں کبھی بند نہیں ہوتی. وہ نیند تو نیند اونگ سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی شان بے نیازی. عراق والے امام حسین کی زمین پر رہتے ہیں، عراق والے غوث اعظم کی زمین پہ رہتے ہیں، لیکن وہ غوث پاک اور امام حسین کے نقش قدم کے پابند نہیں ہیں. ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں،
اللہ انہیں بچا لے، مصیبتوں سے محفوظ فرما لے۔ لیکن سن لو، ہم نے خود عراق کا منظر دیکھا، عراق جا کر کے کئی بار عراق کے مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ رات میں شراب کی دکانیں دیر تک کھلی رہتی تھی، کرتا پاجامہ یا اسلامی لباس ان کو بوجھ لگتا تھا، کبھی کوئی نظر نہیں آیا اسلامی لباس پر۔ 98% ان کی اکثریت جینس اور ٹی شرٹ پر نظر آئی۔ غوث پاک کی زمین پر تو تھے لیکن غوث پاک کے نقش قدم پر نہیں تھے۔ امام حسین کی زمین پر تو تھے، امام حسین کے نقش قدم پر نہیں تھے۔ دیکھ لیجئے، عبرت حاصل کر لیجئے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی تو تم خود عبرت بن جاؤ گے۔ کیا سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہیں پیدا کر کے بھول گیا ہے؟ وہ بھولنے سے پاک ہے۔ کتنی اس کی نافرمانی کرو گے؟ رات کے 3 بجے تک ٹی وی چلانے کی فرصت ہے، فجر میں بیدار ہونے کی تمہیں فرصت نہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کو چھوٹی آستین کے کپڑے پہنا کر ان کو انگریزوں کی تہذیب کا پابند بنایا۔ ایک باپ تجھے شرم آنی چاہیے، تو نے خود اپنی بیٹی کو ننگا کیا۔ تجھے محرم میں سیدہ فاطمہ یاد آتی ہے، بیٹی کو آدھی آستین کے کپڑے وقت پہناتے وقت تجھے سیدہ فاطمہ کی حیا یاد نہیں آتی؟ سیدہ زینب کی چادر تجھے دمشق کے بیان کے وقت یاد آتی ہے، بیٹی کے دوپٹے کو مفلر بناتے وقت تجھے سیدہ زینب کی چادر یاد نہیں آتی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امت کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی علل اعلان کرو گے، بے حیائی کے ساتھ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچل دے گا۔ خدا کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نافرمان اور بے باکوں کو کچل کر کافروں کو ایمان کی دولت دیتا ہے اور پھر ہم سن سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہلاکو اور چنگیز خان اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان چنگیزیوں نے، ان تاتاریوں نے کعبۃ اللہ تک کو ڈھانے کا پلان بنایا، حرمین شریفین پہ قبضہ کرنے کا پلان بنایا، اس لیے کہ اس وقت کا مسلمان، ایک ایک مسلمان بادشاہ 700 لڑکیاں اپنے حرم میں رکھتا تھا اور زنا کے اندر وہ بے مثال ہو گیا تھا، بے باک ہو گیا تھا، بادشاہ شرابی ہو گئے تھے، اس قوم کے مالدار عیاش ہو گئے تھے، اس قوم کے مزدور بے باک ہو گئے تھے۔ تو پھر وہ اٹھے، طوفان بن کر کے اٹھے چنگیزی تاتاری، اور انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ قتل عام خدا کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے؟ جب ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تو یہ قتل عام یوں ہی ہوتا ہے؟ خدا چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ جب جب بے باکی کی گئی، خدا نے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت کا جو ہے وہ سامان کیا، وہ بے نیاز ہے وہ۔ اور جب تاتاریوں نے ہزاروں لاکھوں کلمہ پڑھنے والی عیاش قوم کو قتل کر کے دجلہ میں سر اور خون 3 دن تک کے بہتا رہا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجی، لیکن اہل تقوی محفوظ رہے، اہل تقوی محفوظ رہے، اور انہی کے ہاتھوں پر ان کی اولاد نے اسلام قبول کیا، اور جو تاتاری اسلام مٹانے کو چلے تھے وہی اسلام کے محافظ بن گئے۔ اقبال تو یوں کہتے، بارہا سنا ہوگا، ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، اور تقوی میں سب سے بڑی چیز نماز کی پابندی ہے، اس لیے کہ سارا تقوی اسی کی برکتوں سے ملتا ہے۔ سن لو، جو نماز اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، کیا وہ نماز دشمن کی تلوار سے نہیں بچا سکتی، دشمن کے دھوکے سے نہیں بچا سکتی؟ تمہیں نہیں پتا جناب نوح علیہ السلام 1000 سال تک تبلیغ کی، لوگ نہیں سنے، 400 یا 40 لوگ مسلمان ہوئے۔ آخر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کری دیا، مولا بھی ان کو تو نپٹ لے، ان پہ عذاب نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ نازل کریں گے، لیکن آپ ایک کام کریں کہ کشتی بنائیں،
کشتی بنانے کے لیے جناب نوح علیہ السلام نے تختے تیار کی. بڑی تفصیل ہے لیکن کچھ اشارے دے کر گزر جاتا ہوں. بیان کا وقت بھی چونکہ نکل چکا ہے اور ٹرین بھی پکڑنی ہے تو اختصار کے ساتھ گفتگو مکمل کر لوں. تختے بھی بنے نا، لوگ کہتے ہیں یہ غیر اللہ سے کیا ہوتا ہے، یا غوث کہتے ہو یا خواجہ کہتے ہو یا رسول اللہ، ان ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ سن لو ان ناموں سے کیا ہوتا ہے. جب تختے بنے نا اور جب لگے تو جتنا کام ہوا تھا جب واپس آئے تو دیکھا کہ جہاں کام چھوڑ کے گئے تھے واپس پھر زیرو ہو گیا. پھر آئے، پھر شروع کیا، پھر آ کر کے دیکھا رات کے بعد تو پھر زیرو ہو گیا سارا کام. اس کے اللہ میں یہ بناتا ہوں یہ پھر جیسا کہ ویسے ہو جاتا ہے، کشتی بنتی کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا نوح یہ ہر تختے پر میرے پیغمبر کا نام لکھو تب یہ کشتی بنے. یہ ہے نبیوں کے نام کی برکت. اور صرف نبی نہیں بلکہ جب سارے نبیوں کے نام کے تختے لگ گئے تو 4 تختیاں بچ گئی، یعنی کہ 4 تختیوں کی جگہ بچ گئی، خالی رہ گئی. اس کے مولا سب کے نام تو میں نے لگا دیے لیکن اب 4 کس کے لگاؤں؟ ارشاد ہوا جو میرے محبوب محمد کا نام لکھا ہے اس کے ساتھ اس کے 4 یاروں کے نام بھی لگا دو. خلفائے راشدین کے نام لگائے گئے. اس سے پتا چلا نبیوں کے نام کی برکت بھی ہے، ولیوں کے نام کی برکت بھی ہے. پھر جناب نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو بڑا لمبا عرصہ اس میں بیت گیا. اس درمیان میں کافروں نے بھی مذاق اڑایا، حتیٰ کہ بیٹے نے بھی مذاق اڑایا. ایک بڑی بھی جو جناب نوح علیہ السلام کی ماننے والی تھی کہتی ہے اللہ کے پیغمبر کر کیا رہے ہیں آپ اتنے دن سے؟ ارشاد ہوا مائی میں کشتی بنا رہا ہوں. کشتی کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ پانی میں چلتی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا میری بات نہیں مانی ان پر عذاب آئے گا، زمین میں سے پانی نکلے گا، آسمان سے پانی برسے گا اور سب ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے. بچے گا وہی جو ایمان والا ہوگا، اور جو ایمان مجھ پر لائے میں انہی کو کشتی کے اندر لوں گا. اس بڑھیا نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں بھی آپ پہ ایمان لائی ہوں، جب طوفان آئے تو میرا گھر فلاں مقام پر ہے، آپ مجھے آ کر لے لیجئے گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. اللہ کے نبی جناب نوح علیہ السلام نے وعدہ کیا ٹھیک ہے جب طوفان آئے گا تو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے لیں گے. بہت سی کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، اور میں جو اس کو بیان کر رہا ہوں روح البیان کے حوالے سے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں. جناب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کا نبی کبھی بھولتا نہیں ہے، بلکہ کسی حکمت کے تحت اللہ اپنے نبی کو بھلا دیتا ہے، کیونکہ نبی کے بھولنے میں بھی حکمت ہوتی ہے. ورنہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم بھولتے ہیں تو نبی بھی بھولتا ہے. نہیں، نبی بھلایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز میں بھول گئے، آقا علیہ السلام نماز میں بھولے تو صحابہ نے عرض کیا حضور دیکھیں کتنے باادب تھے صحابہ، یا رسول اللہ نماز پڑھنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا آج سے؟ ارشاد ہوا نہیں میں بھول گیا. اور آقا نے میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں. اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا تاکہ تمہیں بھولنے کی بیماری ہے تو یہ ہو جائے کہ اگر تم نماز میں بھول جاؤ تو نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں مل جائے گا. بھولی ہوئی نماز پڑھنے کا طریقہ اس لیے میں بھول گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں. حضور کے بھولنے میں بڑی حکمت ہے، نبیوں کے بھولنے میں بڑی حکمت ہے. تو بہرحال جناب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار ہو گئی تو طوفان نوح آیا. بڑا مشہور واقعہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف جناب نوح علیہ السلام کے علاقے میں طوفان آیا، کچھ کہتے ہیں کہ عالمی طوفان آیا. بہرحال جو بھی ہو، لیکن جتنے لوگ تھے کفار، حضرت نوح نے کسی کو کشتی میں نہیں لیا، تاکہ بیٹے کو بھی نہیں لیا. بیٹا بھی غدار ہو گیا تھا، بیٹے کو بھی نہیں لیا. بیوی بھی جو ہے وہ دعوت قبول نہیں کی جناب نوح علیہ السلام کی، اس کو بھی نہیں لیا. آپ کی کشتی میں 400 یا 40 لوگ تھے، مختلف روایتیں. اور آپ نے جو لوگوں کو لیا
تو لینے کے ساتھ ساتھ آپ نے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی لیا، جیسے گدھا کے ساتھ گدھی، مرغے کے ساتھ مرغی، اس طرح سے بکرے کے ساتھ بکری، بچڑے کے ساتھ گائے، ایک ایک جوڑا رکھ لیا، کیونکہ سب ڈوب کر ختم ہو جانے والے تھے۔ اب جو یہ جانور تھے یہی بچنے والے تھے، انہی سے سب جو ہے وہ آگے کی پھر نسلیں چلنی تھی، سب کو لیا آپ نے۔ تو یہ بھی مشہور ہے کہ جس وقت گدھا اندر آ رہا تھا تو شیطان گدھے کی دم پر لٹک گیا، اور آپ نے اس سے کہا تو کیوں دیر کرتا ہے، تو بھی اندر آ جا، یعنی گدھے سے کہا۔ تو چونکہ نبی کی زبان تھی، حضرت نوح نے کہا تو بھی اندر آ جا، تو وہ گدھے کے ساتھ شیطان بھی آ گیا۔ اگر وہ نہ آتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی، اس کو باقی رکھ کر اللہ کو آزمانا تھا اپنے بندوں کو۔ بہرحال سب لوگ جو سوار ہونے والے تھے ہوئے، اور جو نہیں ہوئے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اتنا بڑا طوفان آیا کہ پہاڑوں تک لہریں اٹھی، موجیں پہاڑوں تک اٹھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہو۔ اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن تک جو ہے وہ چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی۔ آخرکار وہ ایک کنارے سے لگی، جودی پہاڑ سے لگی۔ جب کشتی کنارے سے لگی، طوفان ختم ہوا، زمین چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے۔ جب آئے تو دیکھا کہ تنکا بھی نہیں تھا، ایک تنکا بھی نہیں تھا، درخت گھاس سب ختم، کچھ نہیں ہے، زمین چٹیل ہو چکی ہے۔ آپ کو وہ زمین دیکھ کر احساس ہوا کہ میں نے ایک بڑھیا سے وعدہ کیا تھا کہ طوفان کے وقت میں اس کو اپنی کشتی میں سوار کر لوں گا، کیونکہ وہ مومنہ تھی۔ افسوس کہ میں طوفان کی ہما ہمی میں بھول گیا، لوگوں کو لینے کے اندر انتظامی امور میں میں اس کو فراموش کر گیا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے سوچا وہ نبی کا وعدہ وعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے طوفان کے وقت نہ گیا، طوفان تھمنے کے بعد ذرا دیکھ تو لوں کہ اس کا حال کیا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے نماز دے کر ہم پر کتنا احسان کیا ہے۔ جب جناب نوح علیہ السلام گئے تو جہاں نہ درخت تھا، نہ گھاس تھی، نہ تنکا تھا، سب بہہ کر کے ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک عالمی طوفان تھا جس کے اثرات آج بھی کہیں کہیں لوگ ریکارڈ کے طور پر نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب نوح علیہ السلام اس کے مکان کی طرف بڑھے، حالانکہ اب نہ کوئی گلی تھی نہ کوئی محلہ تھا، لیکن یہ شان نبوت تھی کہ جناب نوح علیہ السلام جب اس کے مکان کی طرف بڑھے تو حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک جھوپڑی ہے جو صحیح سلامت ہے اور وہ وہاں پر موجود ہے۔ آپ خوشی خوشی اسی جھوپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا اندر نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں مصروف تھی۔ آپ خوشی کے ساتھ سلام کرتے ہیں، بڑھیا نماز مکمل کرتی ہے اور کہتی ہے اے نوح میرے پیغمبر میرے نبی آپ کا شکریہ، کیا طوفان آ گیا، چلنا ہے ساتھ میں؟ چلیے میں تیار ہوں۔ حضرت نوح نے مسکرا کر کہا بڑی بھی طوفان آ کر طوفان مچا کر چلا گیا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی؟ کہتی ہے کہ آپ سے مل کر کے آئی ہوں اور میں نے نماز شروع کی ہے، ابھی نماز ختم بھی نہیں کی، مجھے کیا پتا طوفان آیا کہ نہیں آیا۔ 40 دن تک وہ طوفان رہا، لیکن اس کی اس نماز کے اندر اللہ نے اس کے لیے وقت کو ایسا سمیٹ دیا، ایسا سمیٹ دیا، ایسا مختصر کر دیا کہ ادھر طوفان اور تباہی مچا رہا تھا، یہ نماز پڑھنے والے کی کٹیاں محفوظ تھی۔ بڑے بڑے محلات تباہ ہو گئے، بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو گئی، مضبوط مکانات تباہ ہو گئے، لیکن نمازی کی جھوپڑی کو طوفان نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اور بتا دیا کہ جب نماز کی برکت سے خدا کا عذاب انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا تو نماز کی برکتوں کی وجہ سے یہ دشمنوں کی تکلیفیں تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور تو کریں، اندازہ تو کریں، ہم نے نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ نماز ہے جو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، خدا کی ناراضگی سے بچاتی ہے۔ تمہیں پتا ہے تم سب کے قریب ہونا چاہتے ہو،
میرے رسول نے فرمایا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے، خدا اس کے قریب ہوتا ہے، وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ مسلمانوں تم سب کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کے قریب آنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جب تم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو تو گویا تم اپنے خدا کی بارگاہ میں سرگوشی کرتے ہو، اتنی عظیم نعمت سے تم محروم ہو۔ بتاؤ ہم سے زیادہ نادان کون ہوگا کہ جس کو خدا سے ملنے کے لیے پانچ وقت کا موقع ملے اور وہ خدا سے ملنے کے لیے نہ آئے؟ ارے نادان، تجھ سے انسان وعدہ کرے تو وہ بے وفائی کر سکتا ہے، میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور سن لو، ایک علی الفقیر اگر کسی بخیل کے دروازے پہ 5 مرتبہ صدا لگائے تو بخیل کا باپ بھی ہوگا تو بھی 5ویں مرتبہ آنے والے کو دے دے گا۔ ارے ایک فقیر اگر بخیل کے دروازے پر دن میں 5 مرتبہ آئے، دن میں 5 مرتبہ آئے تو بخیل انکار نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو جب وعد و کریم کی چوکھٹ پہ تم 5 مرتبہ جاؤ گے تو اللہ تمہیں کیوں نہ نوازے گا، خدا تمہیں کیوں نہ عطا کرے گا؟ تمہارے مسائل کا حل نماز میں ہے، تمہاری تقویٰ کی راہ نماز میں ہے، تمہارے مسائل کا حل نماز میں ہے۔ آؤ، روزی چاہتے ہو تو خدا کی چوکھٹ پر، نماز آپ کی پابندی کرو، تقویٰ چاہتے ہو تو خدا کی چوکھٹ پر، پرہیزگاری چاہتے ہو تو خدا کی چوکھٹ پر، اور دشواریوں سے نجات چاہتے ہو تو خدا کی چوکھٹ پر۔ اس چوکھٹ پر آؤ۔ یہ وہی چوکھٹ تو ہے جہاں قاسم نعمت بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں سے انبیاء کو ملتا ہے، جہاں سے صحابہ کو ملتا ہے، جہاں سے اولیاء کو ملتا ہے۔ اس چوکھٹ سے دور کہاں جا رہے ہو؟ آؤ اس چوکھٹ کو آباد کرے اور خوب مانگے تاکہ ایمان پہ خاتمہ بھی ہو، دنیا کی برکتیں بھی ملے، دنیا کا عیش بھی ملے، دنیا کا آرام بھی ملے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وقت تو ہو رہا ہے لیکن اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، لیکن عنوان ایسا چھڑ گیا ہے کہ میں آپ کو کچھ پیغام دینے کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن عنوان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو ختم کروں، لیکن ٹرین پکڑنی ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلمان اس وقت تک بادشاہ تھا جب تک اس کے ہاتھ میں نماز کا دامن تھا۔ آپ دیکھیں اورنگزیب، رمضان المبارک کی تراویح پڑھانے والے اورنگزیب ہوا کرتے تھے، دلی کی جامع مسجد میں تراویح حضرت اورنگزیب پڑھایا کرتے تھے۔ آج تھوڑا سا مال آتا ہے تو آدمی نماز سے دور ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ سلطان شمس الدین التمش، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا علماء سے کہ وہ تو اتنے نماز کے پابند تھے کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد بھی نہیں چھوٹی، عصر کی سنت غیر موقدہ بھی کبھی ترک نہیں کیا، اور جماعت کے اتنے پابند تھے کہ کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت تو کی تھی نا کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ ایک کہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ، پہلی تکبیر جماعت کی فوت نہ ہوئی ہو، دوسرا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی ہو، تہجد بھی اس سے کبھی فوت نہ ہوئی ہو، اور 4 عورتوں کے علاوہ کسی 5ویں کا منہ نہ دیکھا۔ 4 عورتوں میں کون؟ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، یعنی جن کو قصدن دیکھنا جائز ہے بس انہی کو، جن کو دیکھنا ناجائز ان کو قصدن کبھی نہیں دیکھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بابا کتب ایسی وصیت کر رہے ہیں کہ جنگل اور غاروں میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون نماز پڑھائے گا۔ لوگوں کو حیرت تھی کہ کتنی سخت وصیت ہے، لیکن جب آپ نے پردہ فرمایا ہے، غریب نواز کے جانشین یار کوئی معمولی شخصیت نہیں، اب وہ شخصیت ہے بابا کتب کی۔ اللہ اکبر، کہ بابا فخر الدین نے کہا تھا ابا آپ نے قطب الدین کو سب دے دیا، جانشینی دے دی، خلافت دے دی، اجازت دے دی، سب تو ان کو دے دیا، ہمارے لیے کیا رکھا؟ فرمایا بیٹے فخر الدین میں نے تم کو بھی انہی کو دے دیا۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی کی ذات ہے۔ غریب نواز اپنی اولاد کو کہے بیٹوں میں نے تم کو بھی انہی کو دے دیا، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے۔ مولانا احمد جام کا محفل سما میں شعر پڑھا جا رہا ہے،
کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، اور اسی پر وجد آتا ہے، اور پھر روح کبھی نکلتی ہے، کبھی آتی ہے، کبھی جاتی ہے۔ میں یہ واقعہ بھی خاص طور پہ اس لیے تفصیل سے تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ابتدا میں حضور علیہ السلام کے وصال کا تذکرہ کیا ہے، تو لوگ یہ نہ سمجھے دیکھو نبی کو بھی ایسی تکلیف میں موت آئی۔ نادان سن لے، یہ جو نبی کے حالات ہیں اس لیے ہے تاکہ امت کو اس کا درس ملے، ورنہ نبی کی شان تو یہ ہے، ارے موت کی تکلیف میں نبی نظر آ جائیں تو انسان موت کی تکلیف بھول جاتا ہے، نبی کو موت کی کیا تکلیف، لیکن یہ امت کی رہنمائی کے لیے ہے، امت کی رہبری کے لیے ہے۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی موت کی تیاری کی ہے، تو سما کے وجد میں موت آتی ہے، دیدار یار کی تڑپ میں موت آتی ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را، پہلا مصرع پڑھا جاتا ہے تو روح نکلتی ہے، اور اس کے بعد جب دوسرا مصرع پڑھا جاتا ہے ہر زماں از غیب جانے دیگر است، تو پھر وہ روح لوٹ کر کے آ جاتی ہے۔ بہرحال وصال ہوا اور پھر کفن میں رکھ دیے گئے، تو فکر یہ ہوئی کہ جنازہ پڑھائے گا کون۔ اس وقت تو دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، کوئی اور نہیں، کسی جامع مسجد کا امام آگے نہیں بڑھا، کسی دارالافتاء کا مفتی آگے نہیں آیا، بلکہ وہ وقت کا تاجدار جسے دنیا شمس الدین التمش کہتی تھی، وہ بادشاہ مسلح پہ کھڑا ہوا اور روتے ہوئے کہتا ہے بابا آپ نے تو پردہ کیا، مجھے بے پردہ کر دیا، میں اس راز کو تو اپنے کفن میں لے جانا چاہتا تھا۔ یہاں تو محلے کا کونسلر اگر کہیں جمعہ کی نماز پڑھ لے تو چاہتا ہے کہ وہ بھی اخبار میں چھپ جائے، اور وہاں بادشاہ کا حال یہ ہے کہ کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھٹی، سنتیں غیر موقعہ ترک نہیں کیا، 4 کے علاوہ 5ویں کا قصدن منہ نہیں دیکھا، اور کہتے بابا اس راز کو تو میں کفن میں لے جانے والا تھا، آپ نے بے پردہ کر دیا۔ کسی نے بازو پکڑ کر کہا پیر کے وصال کی بات ہے، پیر کی وصیت سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، پیر کی 4 وصیتیں ہیں، تم اس پر عامل؟ آنکھ میں آنسو تھے اور گردن ہلا کے کہتے تھے الحمدللہ یہ 4 وصیتیں میرے اندر، 4 چیزیں میرے اندر موجود ہے کہ میں نے کبھی سنت غیر موقعہ نہیں چھوڑی، کبھی تہجد فوت نہیں کی، 4 کے علاوہ کبھی کسی 5ویں کا منہ نہیں دیکھا، تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھٹی، اور جنازے کی نماز پڑھا، نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش نے وقت کے قطب الاقطاب کا جنازہ پڑھایا ہے۔ مسلمان ایسا تھا تو بادشاہ تھا، تاجدار تھا۔ آج حال یہ، اگر تھوڑی سی دولت آئے تو سب سے پہلے مسجد سے دور ہوتے، دین سے دور ہوتے ہیں، دیندار لوگوں سے دور ہوتے ہیں، پھر ہمیں تو اللہ کا گھر نہیں، استغفر اللہ، پھر بار میں اچھا لگتا ہے، پھر علماء کی محفل میں نہیں، سادات کی پیران اعظام کی محفل میں نہیں، پھر جسم فروش عورتوں کی جھوپڑیاں اچھی لگتی ہیں۔ کسی قوم کی تباہی کے لیے یہی چیزیں ہیں۔ جب تک کہ لوگ خدا کے گھر کی چوکھٹ پکڑے رہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی۔ آج تو لوگوں نے اپنے گھروں کو فلم خانہ بنایا ہے، آج تو لوگوں نے زنا کے مناظر اپنے گھروں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ موت آنے والی ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، ورنہ جب موت کا فرشتہ اپنے سامنے دیکھو گے تو پھر اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت آہیں بھرنے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت رونے سے کام نہیں چلے گا۔ اور سن لو، جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، موت کی تیاری نہیں کرتے، وہ دنیا سے روتے روتے جاتے ہیں، اور جو موت کی تیاریاں کرتے ہیں تو جب موت آتی ہے نا، مر کر بھی نہیں مرتے۔ بابا قطب کا مزار آپ دیکھیں گے نا تو کئی فٹ پہ پھیلا ہوا ہے، کئی فٹ، یعنی آپ دیکھیں گے ساری مزاریں ہندوستان کی اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے، لیکن ان کا مزار بہت پھیلا ہوا ہے۔ ایک پھیلنے کی تاریخ کیا ہے، لوگوں نے یوں ہی بہت شوق سے نہیں بنا دیا، جب قبر میں رکھ دیے گئے پھر اس وقت تو محفل سجی، تو جس شیر پر آپ کی جان نکلی تھی قوال نے پھر وہی شیر پڑھا، کچھ تگانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، تو قبر کو وجد آگے ہاتھ باہر نکل گئے۔
قبر کو وجدا گیا اور ہاتھ باہر نکل گئے، تو وہ جو ہاتھ باہر نکلے تھے نا ان پہ مٹی ڈالی گئی تو قبر اتنی چوڑی ہو گئی، تو قبر اتنی چوڑی ہو گئی۔ وہ رسمی طور پر شوق سے نہیں بنائی گئی ہے، تو گویا کہ بابا قطب بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ قبر میں بھی شان سے رہتے ہیں کہ وہاں اگر شیر کی آواز پڑی جائے، شیر کی آواز پہنچے تو اللہ اکبر، وہ وہاں بھی عشق کا شیر سن کر وجد اور رقص کرتے ہیں، وہاں بھی ان کو رقص شروع سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن۔ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، وہ وہاں پر ایسی چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں جو تمہیں دنیا کے اندر گدوں پر نہیں میسر ہے۔ اس لیے موت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو تاکہ قبر میں سکون سے سو سکو۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں خاک ہو کر قبر میں آرام سے سونا ملا۔ آرام سے سونا ہے نا، خاک ہو جاؤ۔ کس کے لیے خاک؟ خدا آگ لگا لے جل جا کر؟ نہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، عشق مصطفیٰ میں خاک ہو جاؤ، محبت رسول میں خاک ہو جاؤ۔ اور یہ خاک کیسی ہوتی ہے؟ یہ آگ لگ کر خاک نہیں ہوتی، یہ نماز کی حرارت خاک کرتی ہے، عشق کی حرارت خاک کرتی ہے، تقوی کی حرارت خاک کرتی ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، تو آرام سے سونا ملے گا قبر میں، لیکن عشق مصطفیٰ میں قدم آگے بڑھاؤ، عمل کی طرف بڑھو، موت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ جب قبر میں جاؤ گے نا، لوگ نکیرین سے لرزتے ہیں، لیکن جب عاشق رسول قبر میں جاتا ہے تو امام یوں کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فرشتے بھی تعظیم کریں گے۔ اس لیے تیاری کریں آخرت کی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری کریں۔ اور میرا عنوان جو ہے وہ ابھی باقی رہ گیا ہے، معاذ اللہ میں یہ اعلان کر کے یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، یا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ان دیہات والوں کو یہ کہنا چاہتا کہ مجھے پھر بلائیں، ایسا نہیں کہنا چاہتا، بلکہ انشاءاللہ آس پاس جب بھی کوئی ایسی محفل ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس عنوان کو مکمل کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صلاۃ والسلام سے پہلے ہی رخصت ہو جاؤں تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں کو نپٹا کر اسٹیشن کی طرف پہنچ سکوں۔ میں پیران نظام سے بھی اجازت چاہتا ہوں، سادات کرام سے بھی معافی چاہتا ہوں، یہ موجود ہے میں جا رہا ہوں، حالانکہ میں ان سب کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں، یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ سب حضرات۔ محفل کا ادب یہ ہے کہ جب بزرگ جب تک موجود رہیں محفل میں موجود رہنا چاہیے، لیکن یہ میری مجبوری ہے اس لیے